بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج میں ایک اہم ترین اور حساس ترین موضوع اور پھر اس کا حل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ نماز میں پڑھنا یا نہ پڑھنا۔ یہ ایک حساس ترین موضوع ہے اور میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مومنین کے درمیان وحدت، اتحاد پیدا کرنا، یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، نبی اور آل نبی کو بھی یہ پسند ہے کہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ نفرت اور کدورت آپس میں رکھنا، عداوت رکھنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، اس کا قرآن مجید میں بھی منع کیا گیا ہمیں، اور احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات، ولایت علی علیہ السلام کے حوالے سے پوری دنیا کے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سارے کے سارے قائل ہیں، کوئی بھی ولایت علی علیہ السلام کا شیعہ ہو اور منکر ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کسی شیعہ کو مقصر کہہ دے اور اس حوالے سے کہ وہ ولایت کا منکر ہے، اور کہہ دے کہ وہ منکر ولایت علی ہے اور شیعہ بھی ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے پنجابی میں کہنا چٹے چانن جھوٹ بولتا پیا۔ ولایت کے دو معنی ہیں اہم ترین، ایک ہے محبت اور ایک ہے حکومت۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں، تو اگر ولایت کا معنی محبت لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اگر دل میں مولا علی علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں۔ اور اگر ولایت کا معنی حکومت لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا بنایا ہوا حاکم مانے بغیر اگر یہ اعمال کریں گے تو قبول نہیں ہوں گے۔ تو ولایت کے حوالے سے تو یہ پکی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ کوئی شیعہ منکر نہیں ہے ولایت کا۔ باقی رہا اختلاف، تو اختلاف تو غیر معصومین میں ہوتا رہتا ہے، معصومین میں اختلاف نہیں ہوتا، لیکن غیر معصومین میں ہر دور میں اختلاف رہا ہے۔ ان اختلافی موضوعات میں سے اور حساس ترین موضوعات میں سے ایک موضوع نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ ادا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی کوئی اختلافی موضوع ہو یا اختلافی بات ہو تو اس کا اظہار مہذب انداز سے کرنا چاہیے۔ مومنین کرام، ہر اختلاف اور ہر اختلافی بات کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اور ذمہ داران ہمیشہ اختلاف کی وجہ سے جو خلیج پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذمہ داران ہمیشہ اختلافات کی آگ پر تیل چھڑکنے کے بجائے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی چونکہ ایک مذہبی طالب علم ہوں اور عرصہ 45 سال سے تقریباً میں تعلیم و تعلم اور مطالعے میں مصروف ہوں، عرصہ دراز سے میری بھی خواہش تھی، دیرینہ خواہش ہے کہ اس مسئلے کا اور حساس مسئلے کا حل پیش کیا جائے۔ نجی محافل میں تو میں اس کا حل پیش کرتا رہتا ہوں، آج میڈیا کے ذریعے سے مومنین تک میں اس کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اگر ضد اور ہٹ درمی کی اینک اتار کر اور انصاف کی اینک لگا کر میرے اس موقف کو جو میں حل پیش کر رہا ہوں اس حل کو دیکھنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ اس اختلافی اور حساس مسئلے کا راہ حل ضرور مل جائے گا۔ اس بارے میں دو موقف پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے بہت اہم ہیں اور عظیم موقف ہیں۔ پہلا موقف اب میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مومنین کرام، میں مسئلہ نہیں بتا رہا، فقہی مسئلہ
میں نہیں بیان کر رہا کہ آپ مجھ سے بات میں تقاضا کریں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. میں حالات کے تناظر میں اس ماحول میں جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں ایک مسئلے کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں میرا اپنا ذاتی موقف ہے، اور وہ یہ کہ جو نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ تشہد میں پڑھتا ہے وہ پڑھے، اور جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے. لیکن مومنین کی صلاحیتیں، مومنین کی طاقت، مومنین کی افکار، مومنین کا سرمایہ مومنین کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب مومن کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرے، اپنا سرمایہ استعمال کرے اور اپنی ذہنی صلاحیتیں استعمال کرے. لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صرف میرا موقف نہیں ہے، یہ بزرگان علماء کا بھی موقف ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ قوم کے درمیان اختلاف مزید نہ بڑھے، اس وجہ سے وہ اس میں خاموش رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا ان کے پاس علم کی کمی ہے. تو یہ میرا پہلا موقف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگر اس موقف پر عمل کیا جائے اور توجہ کی جائے تو مومنین کے درمیان جو اختلافات اور انتشار اور نفرت کی دیواریں قائم ہو چکی ہیں ان کو گرایا جا سکتا ہے. دوسرا موقف دیکھیں، مومنین کرام ہمارے ممبروں پر 3 کام اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں. پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ مناظرے کا چیلنج، اور یہ پھر چیلنج کرتے ہوئے اخلاق سے گری ہوئی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. یہ انتہائی نامناسب ہے. اور سچی بات ہے، میں نے ویڈیوز میں دیکھا شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حوالے سے نازیبا جملے کہے گئے. شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں جو ہے نا وہ نازیبا جملے کہے گئے. علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی علمی شخصیت اور مجاہد ملت شخصیت، علی اللہ مقامہ، جن کی بڑی خدمات ہیں مذہب کے لیے، ان کے لیے نازیبا ترین الفاظ استعمال کیے گئے. اور آج کے بھی سادات علماء کرام جتنے بھی ہیں، مثلا آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ سیستانی سید ہیں، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، آیت اللہ خامنائی صاحب مطلب سید ہیں، سادات ہیں، علماء ہیں، لیکن بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کریں کہ ایسے نازیبا الفاظ نہ کہے جائیں اور ان سے رکا جائے. اس کا مذہب کو فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا مذہب کو نقصان ہے. دوسرا، چیلنج کرنے والے کتاب اٹھا کر کتاب میں وہ دکھاتے ہیں کہ جی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ کتاب میں جملہ ہوتا ہی نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. لیکن میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. چند دن پہلے علامہ سید ساجد تقوی صاحب، انہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنوائی، اور پھر اس میں انہوں نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ، جن کی 2 کتابیں حدیث کی ہماری 4 بڑی حدیث کی کتابوں میں شامل ہیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، تو ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے التبیان فی تفسیر القرآن. اس میں انہوں نے کتاب دکھا کر یہ کہا کہ جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور جب ہم نے دیکھا تو اس میں وہ جملہ لکھا ہوا ہی نہیں تھا. افسوس، استغفر اللہ. بہرحال میں نے اس کا جواب دیا، بڑا تفصیل کے ساتھ جواب دیا، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا اپنا موقف اس حوالے سے پیش کیا جو کہ مولانا ساجد تقوی صاحب کے مدعا کے خلاف تھا. بہرحال اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، فیس بک میں جو ویڈیو ہے تو اس میں وہ ظاہر اوپر تحریر بھی ہوتی ہے کچھ لکھی میں نے، تو اس میں وہ پہلے سطر جو ہے وہ یہ ہے کہ ساجد تقوی کی اکڑ شدید، علی رضا نقوی کی پکڑ شدید. یہ دیکھیں تو وہ ویڈیو مل جائے گی، تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی ویڈیو کا جواب دیا ہے. تیسری بات، قرآن مجید سر پہ رکھ کر نازیبا اور سخت ترین الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے
جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں. ایک ویڈیو آپ ذرا دیکھیں پھر بات کریں گے. سن لی آپ نے ویڈیو کہ جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، لواطہ حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اسی طرح نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ چھوڑنا حرام ہے. یعنی علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. علی ولی اللہ اگر چھوڑ دیں گے نماز سے تو یہ حرام کام ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اور جب ان کی کتابیں دیکھی جائیں، یہ ہے ان کا جملہ کہ علی ولی اللہ تشہد سے چھوڑنا حرام ہے. اب یہ کتاب ہے اس کے والد صاحب کی، یہ پیچھے اس کے والد صاحب کی تصویر، علامہ تاج الدین حیدری صاحب مرحوم و مغفور، یہ ان کی کتاب ہے. پھر اس میں کچھ اضافہ کیا اس کے بیٹے نے، اس موصوف نے. یہ ہے پھر اس نے جو کتاب لکھی، یہ اس کے باپ کی تصویر، یہ دونوں میرے پاس ہیں. ان کتابوں میں اتنی موٹی کتاب ہے، دیکھیں یہ صفحہ 272 ہیں، صفحے اس کے صفحہ 272، اتنی موٹی کتاب ہے. اور اس موٹی سی کتاب میں، اتنی بڑی کتاب میں یہ جملہ ثابت ہی نہیں کر سکا. 14 معصوم ہستیوں سے یہ جملہ ثابت نہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ 14 معصوم ہستیوں سے، بلکہ ان میں سے کسی ایک سے بھی تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ آپ ثابت کر دیں، میں پڑھنا شروع کر دوں گا. کوئی ضد نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں. یہ مسئلے کا حل ہے، میں اختلافی بات نہیں کر رہا. اس حساس ترین موضوع پر بڑے ادب کے ساتھ میں مسئلے کا حل پیش کر دیا، میں نے کر دیا ہے. مومنین کرام، اس سے بڑا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کے کہنے پر تو ہم نے نماز نہیں نہ پڑھنی. پاک ہستیوں کے مطابق جنہوں نے دین پر قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، جن کی ذمہ داری تھی دین کو اصلی حالت میں ہم تک پہنچانا، ان کی زبانی یہ کسی کتاب سے دکھا دیں کہ اس میں لکھا ہو. اس کی اپنی کتاب میں جو یہ ثابت نہیں کر سکا، کہہ کچھ رہا ہے کتابوں میں، جی فقہ کامل میں یہ لکھا ہے، فقہ الرضا میں یہ لکھا ہے. ایک ویڈیو میں اس پر بھی بناؤں گا، ان میں بھی یہ لفظ نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی یہ ثابت نہیں کر سکا. اور پھر میں باقی نجاح طائی کی کتاب میں نے دیکھی، عربی کی، اس کا جو اردو ترجمہ ہے اس کی دیکھی، شیخ سند کی دیکھی، اور حسنین صادقی صاحب کی 2 کتابیں ہیں ان کو دیکھا، اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے. اور نثار نقوی کی کتاب، اس میں بھی نہیں ہے. اور اسی طرح فضل شاہ مولوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی 7 یا 8 کتابیں میرے پاس ہیں اس موضوع پر، ان میں بھی نہیں ہے. کچھ میرے پاس لیپ ٹاپ میں بھی ہیں، ان میں بھی نہیں ہے، میں نے پڑھا. پھر ان کی کسی ویڈیو میں بھی ثابت نہیں ہے، پھر ان کے کسی آرٹیکل میں بھی ثابت نہیں ہے. تو ثابت نہیں ہے، اور اس طرح کے سخت ترین جملے کہہ رہے ہیں. میں مومنین کرام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ثابت کریں. اگر ثابت نہیں ہے 14 معصوم ہستیوں میں سے کسی نے بھی تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا حرام ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ کیا 14 معصومین کی اس میں توہین ثابت نہیں ہوتی؟ میں اس شخص سے کہوں گا تو نے مرنا نہیں؟ حساب کتاب پر تیرا ایمان نہیں؟ کیا حساب کتاب نہیں ہوگا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یا تو ایک چیز ثابت کر، نہیں ہے ثابت تو پھر معصومین علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے. کچھ تو خیال کر. پیسہ کھا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، اسی نام پر، انہی کے نام پر، اور انہی کی توہین.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال میں جو ہے نا وہ ایک اور بات بھی ضمناً کہتا چلوں کہ وہ ضروری ہے، کہہ دوں تو اچھی بات ہے۔ میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے ذرا جلدی میں رکھ دیتا ہوں۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، صحیح نظر آ رہا ہے؟ یہ ٹائٹل ہے اور یہ اندر کے صفحے کا جو ہے نا وہ ٹائٹل ہے۔ یہ کتاب ابو محمد حیدری صاحب، علامہ صاحب ہیں، محقق ہیں، ان کی 50 سے زیادہ موضوعات پر کتابیں تحقیقی آ چکی ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں۔ ان کی یہ کتاب انہوں نے مجھے بھیجی، میں نے دقت نظر سے ان کی اس کتاب کو دیکھا۔ یہ اس کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے اور واقعاً میں نے جب غور کیا تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی مدلل کتاب انہوں نے لکھی ہے، بہت زبردست جواب دیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر کسی کو چاہت ہوگی تو انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھیج دی جائے گی۔ میں بس آخر میں اپنا دوسرا موقف جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کہا تھا حالات کے تناظر میں، مسئلہ نہیں کہ جو پڑھتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، مومنین کی طاقت مومنین کے خلاف، مومنین کی صلاحیتیں مومنین کے خلاف، اور مومنین کا سرمایہ مومنین کے خلاف، مومنین کی سوچ مومنین کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو میرا موقف ہے اس حوالے سے وہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیلنج کرنا، حکومت سے اجازت لے لو اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، جن لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہو انہیں کوئی پتہ بھی ہے؟ انہیں تو زیادہ تر دین کے معلومات ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہر علاقے میں بزرگان علماء موجود ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر لاہور میں آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب مدظل العالی جیسی علمی شخصیت موجود ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، دریا دل انسان ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں، کوئی سخت کلامی نہیں کرتے، بڑے اخلاق کے ساتھ بات کرتے اور سنتے۔ آپ ان کے پاس جائیں۔ وہیں پر مجاہد ملت علامہ محمد افضل حیدری صاحب قبلہ، بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنا موقف رکھیں۔ جو اسلام آباد کے قریب ہیں، شیخ محسن ملت شیخ محسن علی نجفی صاحب آل اللہ مقامہ کے فرزند ارجمند، بڑے محقق، بہت بڑے عالم دین، علامہ انور علی صاحب قبلہ مدظل العالی، وہ تشریف فرمائے وہاں پہ علامہ آفتاب جوادی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، بہت بڑے مناظر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ یا ملتان کے قریب جو رہتے ہیں وہ سرمایہ ملت جعفریہ علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب مدظل العالی، ان کے پاس چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء بزرگان موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ عوام کے پاس جاتی ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ بزرگان علماء کے پاس جائیں، ان کے سامنے اپنا موقف رکھیں۔ آپ کہیں کہ ہمیں حوالے نظر آ گئے ہیں، آپ کو نہیں نظر آئے، یہ دیکھیں ہمارے حوالے ہیں۔ تو قوم کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے نفرت کی جو دیواریں ہیں ان کو گرانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارا وقت کا امام تم سے راضی ہو۔ کوشش کیجئے۔ یہ میرے جو دو موقف ہیں، مومنین کرام اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس دور میں، ہم مشکل ترین جو دور میں ہیں، ہم متفرق ہو رہے ہیں، ہم جدا جدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے دشمن اسلام دشمن عناصر جو ہیں امریکہ اور اسرائیل اور ان کے پٹھو وہ منظم ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منظم ہوں، ہم ایک ہوں۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو ایک بننے کی اور نیک بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔